السلام علیکم۔ اس سے پہلے دوحہ ایئرپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ویزا آن ارائیول کی میری ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن یہ ویڈیو اس سے بھی زیادہ ناخوشگوار ہے میرے لیے کہ دوحہ ایئرپورٹ کے اوپر قطری کسٹم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، جو ہیوملیٹ کیا، جو کہہ لیجیے بے عزتی کی بحیثیت انسان، وہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے اور جو ابھی تک مجھے نہیں بھولتی۔ میں نے یہ ویڈیو پہلے اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میں سفر کر رہا تھا اور میں اس اپنے پورے سفر کو اس ایک ویڈیو کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انجوائے کیا، قطر دیکھا، الحمدللہ آپ کو بھی دکھایا، بہت خوبصورت ہے، ضرور جائیے گا۔ لیکن میرے ساتھ جو ہوا اور کیوں ہوا یہ بہت اہم ہے، اور جس کا علم مجھے قطر پہنچ کے ہوا کہ میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا۔ اور میں کوئی رائل فیملی سے بلانگ نہیں کرتا، میں کوئی بہت کوئی وی وی آئی پی نہیں ہوں، لیکن میں ایک عام انسان ہوں، اور ایک عام انسان عزت کا ہمیشہ سے وہ حقدار ہے کہ اسے وہ جہاں بھی جائے تو اس کی انسلٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں اسی تناظر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں ایک سیاح ہوں جو دنیا کے ملکوں میں جاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں جب دوحہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو پہلے تو ویزے کے مسائل تھے، دوبارہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، تو وہ جناب علی ویزا تو مل گیا، جو رولز تھے اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا، وہ مجھے مل گیا۔ اس کے بعد میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، سیکیورٹی چیک ان وغیرہ وہ سب، یعنی سامان وغیرہ وہ سب لے لیا، باہر نکل آیا تو آخر پہ بالکل ایگزٹ کے بالکل قریب کسٹم والے ہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قطر کسٹم والے ہیں۔ تو جیسے ہی میں ان کے قریب سے گزرا تو میرا پاسپورٹ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے پاکستانی، تو میں نے کہا یس، تو اس طرح اشارہ کیا آپ نے میرے پاسپورٹ کو، تو میں نے اس کو پاسپورٹ دے دیا۔ تو اب وہ آپس میں ایک دو باتیں کی انہیں، تو میں نے اس سے پوچھا از اٹ اوکے کین آئی گو آؤٹ سائڈ، تو وہ مجھے کوئی رپلائی نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیچھے کچھ اور پاکستانی آ گئے تو اس نے ان کا بھی پاسپورٹ لے لیا اور ان کو بھی میرے پیچھے کھڑا کر دیا۔ مجھے لگا پتہ نہیں یہ یہاں پہ کیا ہے، شاید سامان کی تلاشی لینی ہے، آئی واز اوکے کہ لے لیں۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک بندہ ان سے اٹھا اور وہ چلنے لگا اور ہمیں اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ۔ اب ہم اس کے پیچھے گئے ہیں، وہ ایک راستہ تھا، ایک گلی سی تھی، اس میں ہمیں وہ لے گیا، اور میں اس راستے میں جاتے ہوئے پوچھوں کہ دروازہ ایگزٹ تو ادھر ہے، یہ ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ سر ایوری تھنگ از اوکے، از دیئر اینی پرابلم؟ تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ پھر ہوا کہ یار یہ کوئی رپلائی تو کرے، آخر یہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے۔ تو خیر وہ تھوڑا سا آگے گیا نا، تو وہاں پہ مجھے ایک سکیننگ مشین نظر آئی جس میں انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ سکین کرتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ آ گئی کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اس بندے نے میرا کوئی رپلائی نہیں کیا، میں نے بڑا مسکرا کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ خیر وہ مجھے اشارہ کرتا ہے کہ مشین کے اوپر آؤ، اور میں جب مشین کے اوپر گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کیسے کھڑے ہونا ہے۔ وہ مجھے اشارہ کرتا ہے یہاں پاؤں رکھو، یہاں اپنی ٹھوڑی رکھو، منہ ایسے کرو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور مطلب اس طرح سے جیسے وہ کوئی الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین میرا ہونے لگا ہے۔ وہ ہوتا تو اسکین ہی ہے، لیکن وہ مجھے کبھی پکڑ کے بازو سے کھینچ رہا ہے، کبھی آگے کر رہا ہے، کبھی پیچھے کر رہا ہے، اور بڑا ایک روبدار آواز میں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور جس کے ساتھ پولیس والا کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں پہلے ہی ایک مینٹلی بڑا شوق تھا پیچھے جو ویزے پہ پرابلم ہوئی۔ تو میں خیر چپ کر کے نا مسکرا کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور مجھے وہ وہاں پہ کھڑا کر کے نا مختلف اس نے ایک ترتیب سے کھڑا کرنے کے بعد کہتا ڈونٹ موو، ڈونٹ موو، اور باقی والے جو جتنے بھی تھے نا تو ان کو وہ شخص کہتا ہے کہ لک، دیکھو ادھر، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سیم تم نے بھی ایسا کرنا ہے جیسے یہ بندہ کر رہا ہے۔ تو میں وہاں پہ کھڑا رہا، اور اس نے وہ موو کرتی ہے جو مشین ہے، وہ ایک دفعہ موو ہوئی، پھر دوسری دفعہ موو ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا پیٹ وغیرہ سکین کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اب چلے جانا، کیونکہ مشین رک گئی، اب اس کی کوئی آواز نہیں آئی، تو میں وہاں پہ بالکل ویسے کھڑا ہوں، اور اس میں بھی مجھے کچھ سیکنڈ گزر گئے، اور میں مطلب وہ سانس بھی نہیں لے رہا وہاں پہ نا اچھی طرح، مطلب آرام آرام سے، جیسے میرا کوئی ایکس رے ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو پھر ایک دم وہ بڑی سختی سے مجھے آ کے کہتا ہے گو۔ تو میں نے اسے کہا سوری آئی ڈیڈنٹ ہیئر یو، میں نے آپ کو سنا نہیں، پہلے ہو سکتا آپ نے کہا ہو، جس طرح وہ غصے سے کہہ رہا ہے کہ جیسے میں غلطی کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے۔ اس کے بعد اس نے وہ میرا پاسپورٹ مجھے دیکھے بغیر دیا۔ تو وہ جو ایک تاثرات تھے نا، میں نے تو قطر کو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ جس طرح سے مجھے پکڑ کے کھینچ کے کبھی آگے کبھی پیچھے، جیسے میں یار کوئی مجرم ہوں۔
جیسے میں کوئی منشیات فروش ہوں جس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ایئرپورٹ کی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر کچھ کسی بندے نے نہیں کیا تو وہ عزت کا تو حقدار ہے نا، کہ اسے عزت سے آپ کہیں کہ سر آپ اس طرف ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں آپ کو چیک کرنا ہے. دیٹس اوکے، ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن مجھے پھر یہ تھا کہ یار ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کا جو حال ہے، کہیں نہ کہیں تو یہ جسٹیفائیبل ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بھائی کوئی نئی چیز نہیں ہے. خیر میں وہ دل پہ پتھر رکھ کے نا اس کو برداشت کر کے پھر ایئرپورٹ پہ دوست لینے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں چلا گیا. اور میں دوحہ کے اندر تھا. مجھے دوسرے دن وہاں پہ ایک صاحب ملے جو کہ دوحہ کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے غالباً کوئی دوست ہیں جو کہ پولیس میں انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں. تو ان کی توسط سے مجھے اس بات کا پتہ چلا. وہ کہنے لگے باتوں باتوں میں کہ عادل بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ ایک دو ہمارے پاکستانی آئے ہیں، اور جس طرح بھیک میں ایک ہمارے طبقے کا نام ہے، اسی طرح منشیات فروشی میں دوسرا ہماری ایک قوم ہے اس کا نام ہے. تو میں نام نہیں لیتا، پھر وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. کہنے لگے دو بندے آئے ہمارے پاکستان سے. اب ان میں سے ایک بندے کو پولیس نے پکڑ کے ایسے ہی وہ اسکین کی طرف گئے. اب جیسے ہی اس پہ شک پڑ گیا نا کہ اس کی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسکین کیا تو اس کا پورا پیٹ جو ہے وہ کیپسول سے بھرا ہوا تھا. وہ منشیات لے کے آیا پیٹ میں چھپا کے، پتہ نہیں وہ نگلتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. وہ بندہ پکڑا گیا، اس سے انویسٹیگیشن کی گئی، سختی کی گئی. تو اس نے بتایا کہ اصل میں ہم دو لوگ آئے ہیں، ایک بندہ نکل گیا ہے اور دوسرا میں جسے آپ نے پکڑ لیا ہے. تو اس پہ کہتا ہے کہ بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، ادارے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ایئرپورٹ سے نکل گیا ہے اس کو کیسے پکڑیں، اس کو پکڑنے. مطلب یہ وہ بات ہے جو مجھے ایک بندے کے توسط سے اس لیے پتہ چلی کہ یہ واقعہ میرے آنے سے 2 دن پہلے ہو چکا ہے. تو پھر وہ میرے ذہن میں پھر میں نے اسے بتایا کہ بھائی اچھا یہ بات ہے تو میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ یوں ہوا. تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ نہیں، اس طرح روڈ بیہیویئر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. خیر چیکنگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کریں گے. لیکن مجھے پھر جا کے کچھ احساس ہوا کہ بھائی صاحب وہ ہمارے ہی دو کوئی مہربان پاکستانی تھے. مہربان ہی کہوں گا میں، ان کو کیا کہوں. تو وہ دو پاکستانی تھے جنہوں نے آ کے یہاں پہ ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ صاف کر دیے تھے، کانٹوں سے بھر دیے تھے انہوں نے راستے کہ آپ یہاں پہ آئیے اور زخمی ہو کے آپ جائیے. یعنی کہ ایک پہچان بناتے ہیں نا. تو اس پہچان میں پھر کون سا ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ کون جینوئن ٹریولر ہے، کون منشیات فروش ہے، کون بھکاری آ رہا ہے، کون یہاں پہ اوور سٹے کرنے کے لیے آ رہا ہے، کون کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا. تو وہ پھر سب ایک ہی جو ہے نا وہ رسی سے ایک ہی چھڑی سے ہانکے جاتے ہیں، ایک ہی رسی کے ساتھ باندھے جاتے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن یہ میرے لیے بڑا عجیب تھا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف بیہیویئر فرام قطر، کیونکہ قطر کے متعلق، اور میں نے جانا بھی قطر کے لوگ بڑے کھلے دل کے ہیں. وہاں پہ جو میں قطر میں گیا بڑا انجوائے کیا، لوگ اچھے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں شاید ایئرپورٹ پہ کنٹینیوسلی کام کرنے والوں کی جو طبیعت ہے اس میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے. تو میرے ساتھ ایک ایسا بیہیو ہوا جو میں قطر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. شاید میں کسی اور ملک ہوتا، امریکہ یا UK وغیرہ، یا کسی ایسے ملک جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی سختی کی جاتی ہے امیگریشن کی طرف سے. خیر یہ جو ہوا یہ میری ایک سٹوری تھی، میں نے آپ سے شیئر کی. کبھی بھی ایئرپورٹ کے اوپر ایسے کوئی مسائل ہوں تو ان کو ذہن پہ سوار نہ کیجیے گا. میں نے اس لیے نہیں سوار کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے پاسپورٹ پہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے. اور آگے کا ہم نے قطر کا پورا ایک ولاگ بنایا ہے، سیریز بنائی ہے، آپ جا کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور قطر کے متعلق آپ لوگوں کا کوئی سفر کیسا رہا ضرور کمنٹ کیجیے گا. میرے ساتھ جو ایک سٹوری ہوئی تھی میں نے صرف اس لیے شیئر کی. جب آپ ٹریول کریں، آپ ٹریولر ہیں تو تمام پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھیے، کچھ بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.